آدھا۔ ایک سی راجا جس کی 7 رانیاں تھیں، لیکن کسی رانی کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، جس کی وجہ سے راجا ہر وقت پریشان اور غمگین رہتا ہے۔ ایک روز راجا اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا۔ ہر طرف بہت ہی خوبصورت قسم کے درخت اور پودے لگے ہوئے تھے، جس میں طرح طرح کے پرندے خوشی سے چہچہا رہے تھے۔ اچانک راجا کو ایک ہرن دکھائی دیا۔ اس نے ہرن کے تعاقب میں اپنا گھوڑا تیز دوڑایا۔ ہرن تو ہاتھ نہ آیا، لیکن وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ہر طرف آموں کے درخت تھے۔ راجا شاخوں سے لٹکے ہوئے آم دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس جھونپڑی کے قریب ایک بوڑھا درویش اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا۔ جب راجا کی نظر اس پر پڑی تو راجا گھوڑے سے نیچے اتر آیا، گھوڑے کو آم کے ایک درخت سے باندھ دیا اور خود اس بوڑھے درویش کے پاس آ گیا۔ راجا نے بڑے ادب سے اسے سلام کیا۔ بوڑھے درویش نے بہت پیار بھرے انداز میں سلام کا جواب دیا۔ راجا نے اپنی تمام پریشانی اسے بتائی۔ درویش نے کہا، اس آموں کے درخت سے ایک چھڑی توڑ کر لاؤ۔ راجا چھڑی توڑ کر لے آیا۔ درویش نے چھڑی پر دم کر کے راجا کو دے دی اور کہا، اس چھڑی کو آموں کے درخت پر مارنا، پہلے 7 پتے زمین پر گریں گے، دوسری دفعہ جب تم مارو گے تو 7 آم زمین پر گریں گے۔ ان 7 آموں کو لے جا کر اپنی 7 رانیوں کو ایک ایک کھلا دینا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی مراد پوری کرے گا۔ راجا نے درویش سے وہ چھڑی لے لی۔ جس طرح درویش نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا۔ پہلی مرتبہ جب اس دم کی ہوئی چھڑی کو آموں کے درخت پر مارا، پہلے 7 پتے زمین پر گرے۔ جب دوسری دفعہ چھڑی کو مارا تو 7 آم زمین پر گرے۔ راجا نے وہ 7 آم زمین سے اٹھا لیے۔ راجا نے بوڑھے درویش کا شکریہ ادا کیا، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے اپنے محل کی طرف چل پڑا۔ راجا اب بہت خوش تھا۔ چند دنوں کے بعد راجا اپنے محل میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنی 7 رانیوں کو ایک ایک آم دے دیا۔ 6 رانیوں نے تو اسی وقت آم کھا لیے، لیکن 7ویں رانی اس وقت کسی کام میں مصروف تھی۔ اس نے راجا سے آم لے کر پڑچھتی یعنی طاق میں پر رکھ دیا۔ راجا نے رانی سے کہا، تم نے آم کو پڑچھتی پر کیوں رکھ دیا؟ آم کو کیوں نہیں کھاتی ہو؟ رانی نے کہا، راجا مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد کھا لوں گی۔ رانی اپنے کسی کام میں اس قدر مصروف ہوئی کہ اسے آم کھانا یاد ہی نہ رہا۔ اگلے روز جب رانی کو آم کا خیال آیا تو جلدی سے پڑچھتی کے پاس گئی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ اس کا آم اب آدھا تھا، آدھا آم چوہا کھا گیا تھا۔ رانی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سوچا،
کچھ ہونا بہتر ہے۔ اس نے وہی آدھا آم ہی کھا لیا۔ 9 ماہ کے بعد 7 رانیوں کے ہاں ایک ایک لڑکا پیدا ہوا۔ 6 رانیوں کے بیٹے تو بہت خوبصورت تھے، لیکن 7ویں رانی کے ہاں، جس نے چوہے کا بچا ہوا آم کھایا تھا، ایک معذور بچہ پیدا ہوا، جس کی ایک آنکھ، ایک کان، ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ نہ تھی، یعنی کہ وہ آدھا تھا۔ اس لیے اس کے بیٹے کا نام آدھا ہی پڑ گیا۔ رانی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ راجا 6 رانیوں کے بیٹوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جب 7ویں رانی کے معذور بیٹے کو دیکھا تو بہت پریشان ہوا۔ رانی آدھے کو دیکھ کر بہت زیادہ روتی اور بہت پچھتاتی۔ رانی دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ مجھے آم اسی وقت کھا لینا چاہیے تھا جب باقی 6 رانیوں نے کھایا تھا۔ نہ میں آم پرچھتی پر رکھتی، نہ میرا آم چوہا کھاتا، اور نہ میرے ہاں آدھا بچہ پیدا ہوتا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ جب آدھا اور اس کے 6 سوتیلے بھائی جوان ہوئے تو ایک روز سب نے راجا اور اپنی اپنی ماؤں سے ملک کی سیر کرنے کی اجازت طلب کی۔ ماں باپ نے پہلے تو انکار کیا، پھر بیٹوں کی ضد کے آگے ہار مان لی اور انہیں اجازت دے دی۔ جب وہ اپنے محل سے سیر کے لیے روانہ ہونے لگے، آدھے کے سوتیلے بھائیوں کی ماؤں نے اپنے اپنے بیٹوں کو موتی چور کے مزیدار لڈو بنا کر دیے، تاکہ جب راستے میں انہیں بھوک لگے تو وہ یہ لڈو کھا کر اپنی بھوک مٹا لیں۔ لیکن آدھے کی ماں نے آدھے کو السی کی پنیاں بنا کر دے دیں، جس میں گری، کھوپرا یعنی کھوپرا اور سوگی کشمش ڈالی ہوئی تھی۔ جو بہت ہی مزیدار تھی۔ آدھے کی ماں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے آدھے کو السی کی پنیاں بنا کر دے دی تھیں، کیونکہ یہ پنیاں جلدی خراب نہیں ہوتیں۔ سفر وسیلہ ظفر۔ ساتوں بہت خوش تھے۔ سفر کرتے کافی دن گزر گئے۔ انہیں راستے میں جو کچھ ملتا کھا لیتے۔ لڈو انہوں نے تھیلیوں میں سنبھال کر رکھے ہوئے تھے تاکہ جب کھانے کو کچھ نہ ملے تو انہیں کھا لیں۔ ایک دن کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد آدھے اور اس کے بھائیوں کو بہت بھوک لگی۔ انہوں نے اپنے اپنے لڈو نکالے اور کھانے شروع کر دیے۔ آدھے کے بھائی جس لڈو کو بھی کھاتے اس میں سے بدبو آتی تھی۔ جب وہ لڈو توڑتے تھے تو اس میں سے سفید سفید تاریں نظر آتی تھیں۔ ان کے لڈو خراب ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے لڈو پھینک دیے۔ آدھے نے بھی اپنی السی کی پنیاں نکالیں اور کھانا شروع کر دیں، جو بہت ہی مزیدار اور بالکل ٹھیک تھیں۔ باقی بھائیوں نے آدھے کو یوں کھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس سے السی کی پنیاں مانگنا شروع کر دیں۔ آدھے نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو ایک ایک پنی دے دی، جسے کھا کر ان کی بھوک مٹ گئی۔ ایک دن راستے میں ندی آ گئی۔ تمام بھائیوں نے ندی کا صاف، شفاف، میٹھا پانی پیا۔
آدھے کے 6 بھائی ندی میں سے گزر کر ندی پار کر گئے، لیکن آدھے کو ڈر لگتا تھا وہ ندی میں ڈوب کر مر نہ جائے۔ آدھے نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو آواز دی، بھائیوں مجھے بھی ندی پار کرواؤ۔ آدھے کے سوتیلے بھائیوں نے کہا، ہم تمہیں ندی پار کروا دیں گے، اس کے بدلے میں تمہیں ہم سب کو السی کی پنیاں دینا ہوگی۔ آدھے نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے ندی پار کرواؤ، میں تمہیں السی کی پنیاں دے دوں گا۔ آدھے کے سوتیلے بھائیوں نے اسے اٹھا کر ندی پار کروا دی۔ آدھے نے انہیں السی کی پنیاں دے دیں، اب اس کے پاس تمام پنیاں ختم ہو گئیں۔ چلتے چلتے آدھا اور اس کے سوتیلے بھائیوں کو ایک خربوزوں کا کھیت نظر آیا۔ خربوزے خوب پکے ہوئے تھے۔ اتنے سارے پکے ہوئے خربوزے دیکھ کر 7 بھائیوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آدھا اور اس کے بھائی خربوزوں کے کھیت میں داخل ہو گئے۔ آدھے کے بھائیوں نے کھیت میں خربوزے توڑنے شروع کر دیے۔ آدھا بھی خربوزوں کے کھیت میں چلا گیا۔ اس نے بھی خربوزے توڑ کر کھیت میں بیٹھ کر کھانے شروع کر دیے۔ آدھے کے بھائیوں نے خربوزے توڑے اور پھر آگے سفر پر چل پڑے اور جاتے جاتے یہ آواز لگا گئے، جٹا جٹا آدھا تمہارے خربوزے کھا گیا۔ آدھے کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی، وہ آرام سے خربوزے کھاتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد خربوزوں کے کھیت کا مالک جٹ آدھے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے اسے پکڑ لیا۔ جٹ نے آدھے کو پکڑ کر رسی کی مدد سے خربوزے کو کی بیل سے باندھ دیا اور خود چلا گیا۔ آدھے نے بیل کے ارد گرد گھومنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ کہنے لگا، ٹوٹ ٹوٹ رسیے میرے ساتھی دور گئے، ٹوٹ ٹوٹ رسیے میرے ساتھی دور گئے۔ رسی ٹوٹ گئی اور آدھا بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ پھر آموں کا باغ آ گیا۔ تمام درخت آموں سے بھرے ہوئے تھے۔ پکے ہوئے آم دیکھ کر آدھے کے سوتیلے بھائیوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ جلدی جلدی باغ میں داخل ہوئے، فوراً ہی درختوں پر چڑھ گئے اور پکے پکے آموں کو توڑنا شروع کر دیا۔ آدھا بیچارہ آموں کے درخت پر چڑھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے سوتیلے بھائیوں سے کہا، بھائیوں مجھے بھی آم دے دو۔ سوتیلے بھائی آدھے کی طرف کچے کچے آم پھینک دیتے اور جو پکے پکے اپنے لیے رکھ لیتے۔ جب آدھے نے دیکھا کہ اس کے تمام آم کچے ہیں تو اس نے سوتیلے بھائیوں سے کہا، بھائیوں مجھے بھی آم کے درخت پر چڑھا دو۔ سوتیلے بھائیوں نے کہا، ہم تمہیں آم کے درخت پر چڑھا دیں گے، تم پکے پکے آم توڑ کر ہماری طرف پھینکنا، ہم سب مل بانٹ کر آم کھائیں گے۔ آدھا مان گیا۔ سوتیلے بھائیوں نے مل کر آدھے کو آم کے درخت کے ایک درخت پر چڑھا دیا۔ آدھے نے پکے پکے آم توڑ کر اپنے بھائیوں کی طرف پھینکنا شروع کر دیے۔ آدھے کے سوتیلے بھائیوں کی آموں سے جھولیاں بھر گئیں۔ انہوں نے آم کھانا شروع کر دیے۔ جب باقی کے آم لے کر وہاں سے 9 2 11 ہونے لگے تو آدھے نے کہا، بھائیوں اب مجھے آم کے درخت سے نیچے اتارو،
بھائی بولے اب باغ کا مالک ہی تمہیں درخت سے نیچے اتارے گا۔ بھائی جاتے جاتے اونچی آواز سے کہہ گئے، جٹا جٹا آدم تیرے باغ کے آم کھا گیا۔ جب جٹ نے یہ آواز سنی تو وہ جس طرف سے آواز آ رہی تھی ادھر کو دوڑا۔ جٹ نے آدے کو آم کے درخت پر چڑھا ہوا پایا۔ اس نے اسے درخت سے نیچے اتارا اور قریب ہی پڑے ہوئے مٹکے کے ایک گڑھے میں بند کر دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ ادھا بولا، ٹوٹ ٹوٹ کڑیا میرے ساتھی دور گئے، ٹوٹ ٹوٹ کڑیا میرے ساتھی دور گئے۔ مٹی کا گڑھا ٹوٹ گیا، آدھا گڑھے سے آزاد ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ جا ملا۔ چند دن اور چلنے کے بعد ایک شہر آ گیا۔ ساتوں نے اپنے اپنے تیر کمان میں ڈالے۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ جس کا تیر جس کے گھر جائے گا وہ اس کے ہاں نوکر بن کر 1 سال تک کام کر کے پیسے کمائے اور 1 سال بعد واپس اسی جگہ آ جائے اور یہاں آ کر باقی بھائیوں کا انتظار کریں۔ جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے تو واپس محل میں جائیں گے۔ ساتوں بھائیوں نے اپنے اپنے تیر چلائے۔ کسی کا تیر کسی کے ہاں، کسی کا تیر کسی کے ہاں جا کر گرا۔ ادھے کا تیر ایک کمار کے گھر جا کر گرا۔ ادھا اپنا تیر تلاش کرتا کرتا کمار کے ہاں چلا گیا۔ اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کمہار اور اس کی بیوی گھر سے باہر آئے۔ انہوں نے ان سے کہا، میرا تیر آپ کے گھر آ کر گرا ہے، اس لیے اب میں آپ کا ملازم ہوں۔ 1 سال تک آپ کے ہاں کام کروں گا، پھر میں چلا جاؤں گا۔ کمار نے کہا، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تمہارا تیر ہمارے گھر آیا ہے، لیکن ہم بہت غریب ہیں، ہم تمہیں تنخواہ کیسے دیں گے؟ آدھے نے کہا، آپ مجھے 3 وقت کی روٹی دے دیا کرنا، میں آپ کے گھر کا تمام کام کر دیا کروں گا۔ کمار مان گیا۔ کمہار نے آدھے کو اپنے ہاں نوکر بنا کر رکھ لیا۔ کمہار کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اس کے علاوہ کمہار کے پاس ایک کانا گدھا تھا جس پر وہ روزانہ باہر سے مٹی لاتا تھا، گھر میں مٹی کے برتن بناتا تھا، پھر انہیں بازار میں فروخت کر کے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اب آدھے نے کمار کے تمام کام کرنے شروع کر دیے۔ آدھا روزانہ کانے گدھے پر بیٹھ کر باہر چلا جاتا اور زمین کھود کر مٹی لے کر آتا۔ وہ برتن بنانے میں کمہار اور اس کی بیوی کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ دونوں آدھے کے کام سے بہت خوش تھے کیونکہ اب ان کو آسانی ہو گئی تھی، ان کی آمدن میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ کمار کا کافی کام تو آدھا خود کر دیا کرتا تھا۔ میاں بیوی کو آدھے پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ ایک دن کمار کی بیوی کے کسی رشتہ دار کے ہاں شادی تھی۔ کمہارن کو وہاں شادی پر جانا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر اور دونوں بچے ادھے کے سپرد کیے اور خود شادی میں چلے گئے۔ ادھے نے کمہار کے بچوں سے بڑے پیار سے پوچھا، بیٹا تمہارے باپ کی دولت کہاں چھپا رکھی ہے؟ بیٹے نے ادھے کو بتایا، میرا باپ اپنی دولت آٹے والی چکی کے قریب
زمین میں ایک گڑھا کھود کر اس میں رکھتا ہے۔ ماں کی دولت کے بارے میں کمار کی بیٹی کو معلوم تھا۔ اس نے ادے کو بتایا، میری ماں اپنی دولت چولہے کے قریب زمین میں گڑھا کھود کر اس میں رکھتی ہے۔ رات کو جب دونوں بچے سو گئے تو ادے نے کمہار اور کمارن یعنی دونوں کی دولت نکال لی۔ اس نے سب اشرفیاں کانے گدھے کو کھلا دیں۔ جب کچھ دنوں بعد کمہار اور اس کی بیوی خوشی خوشی شادی سے واپس آئے تو انہوں نے اپنا گھر اور بچوں کو ویسا ہی پایا جیسا چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ آدھے کو کمہار کے ہاں نوکری کرتے کرتے قریب 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ادے نے کمہار سے واپس اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی۔ کمہار اور کمہارن نے ادے سے کہا، تم نے 1 سال تک ہماری خدمت کی ہے، اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ ادے نے کہا، مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے، بس سفر کرنے کے لیے آپ مجھے یہ کانا گدھا دیں تاکہ میں گدھے پر بیٹھ کر آسانی سے اپنے گھر جا سکوں۔ کمہار اور اس کی بیوی نے خوشی خوشی ادے کو کانا گدھا دے دیا۔ کمہار کنجوس آدمی تھا، وہ خوش ہوا کہ ہمارا مفت میں کام بن گیا۔ آدے نے دونوں کا شکریہ ادا کیا اور گدھا لے کر وہاں سے چل پڑا۔ وہ گدھے کو لے کر اسی جگہ آ گیا جہاں سے انہوں نے تیر چلائے تھے۔ وہاں اس کے 6 سوتیلے بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آدھے کو اپنے سوتیلے بھائی مل گئے۔ انہوں نے آدھے سے پوچھا، تم نے 1 سال میں کتنی اشرفیاں کمائیں؟ آدھے نے کہا، میرے پاس تو اور کچھ نہیں، صرف یہ کانا گدھا ہی ہے۔ بھائی خوب ہنسے۔ آدھے کے سوتیلے بھائیوں نے آدھے کو اپنی 1 سال کی کمائی ہوئی اشرفیاں دکھائیں اور پھر انہوں نے آدھے کا خوب مذاق اڑایا۔ آدھے کے سوتیلے بھائی گھوڑوں پر سوار تھے اور آدھا کانے گدھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ بھائی زیادہ تیز رفتاری سے جا رہے تھے۔ آدھے نے اپنے بھائیوں سے کہا، میری ماں سے کہنا کہ وہ ایک لکڑی کی مونگلی ترخان سے گڑوا کر رکھے۔ آدھے کے سوتیلے بھائی پہلے محل میں پہنچ گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو اپنی سال بھر کی کمائی دی اور آدھے کی ماں کو بتایا کہ تمہارا بیٹا اپنی سال بھر کی کمائی ایک کانا گدھا لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میری ماں سے کہہ دینا کہ میرے آنے سے پہلے ترخان سے لکڑی کی مونگلی بنوا کر رکھے۔ آدھے کی ماں نے جلد ہی ترخان سے لکڑی کی مونگلی بنوا لی۔ اگلے روز آدھا بھی کانا گدھا لے کر اپنے محل میں پہنچ گیا۔ آدھے نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے جلدی سے لکڑی کی مونگلی دے دو۔ آدھے کی ماں نے جو مونگلی ترخان سے بنوائی تھی وہ آدھے کو دے دی۔ آدھے نے اپنے محل کا ایک کمرہ خالی کروا لیا۔ وہ کانے گدھے کو اس خالی کمرے میں لے گیا اور پھر اس نے کانے
گدھے کو مضبوط مونگلی سے مارنا شروع کر دیا۔ گدھے نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ گدھے نے گوبر کے ذریعے اشرفیاں باہر نکالنا شروع کر دیں، اور کچھ ہی دیر میں گدھے کے پیٹ سے تمام اشرفیاں باہر نکل آئیں جو آدھے نے اسے کھلائی تھیں۔ کمرے میں اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ جب آدھے کی ماں نے کمرے میں اشرفیوں کا ڈھیر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ ادھر جب کمہار اور اس کی بیوی نے اپنی اپنی جگہ اشرفیاں تلاش کیں تو اشرفیاں نہ ملیں۔ وہ بہت روئے اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، ہائے ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے، آدھا ہماری ساری کمائی لوٹ کر لے گیا۔ ادھر آدھے نے اپنی ماں سے کہا، اماں جان میرے سوتیلے بھائیوں کے محل سے تولنے کے لیے ترازو لے کر آنا۔ ماں ترازو کے لیے چلی گئی تو بھائیوں نے پوچھا، اماں جی آپ کو ترازو کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تمہارا بیٹا آدھا کون سی اشرفیاں لے کر آیا ہے؟ آدھے کی ماں نے کہا، میرا بیٹا بہت ساری اشرفیاں لے کر آیا ہے۔ سوتیلے بھائی بہت حیران ہوئے کہ آدھے کے پاس تو کانا گدھا ہی تھا، اس کے پاس اتنی ساری اشرفیاں کہاں سے آ گئیں کہ اس کو ترازو کی ضرورت پڑ گئی۔ پھر ان 6 سوتیلے بھائیوں نے اکٹھے ہو کر سوچا کہ ضرور اس کانے گدھے میں ہی کمال ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں وہ کانا گدھا خرید لینا چاہیے۔ وہ تمام ادھے کے پاس آئے۔ آدھا اس وقت گوبر سے بری ہوئی اشرفیوں کو پانی سے دھو رہا تھا۔ ادھے کے سوتیلے بھائیوں کو پورا یقین ہو گیا کہ اس کانے گدھے میں ہی کمال ہے۔ جو گدھا سونے کی اشرفیاں دینے والا گدھا ہے، ہمیں ضرور خرید لینا چاہیے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے آدھے کو کانا گدھا فروخت کرنے پر راضی کیا۔ انہوں نے آدھے کو اپنی کمائی ہوئی ساری اشرفیاں دے کر وہ کانا گدھا خرید لیا۔ وہ گدھے کو اپنے محل میں لے آئے اور انہوں نے بھی آدھے کی طرح گدھے کو مونگلی سے مارنا شروع کر دیا۔ آخر بڑی تگ و دو کے بعد گدھے کے پیٹ سے ایک سکہ نکلا، وہ بھی کھوٹا، اور گدھا اتنی زیادہ مار کھانے کی وجہ سے مر گیا۔ جب انہوں نے کھوٹا سکہ دیکھا تو وہ تمام سوتیلے بھائی روئے اور پچھتائے کہ ہم گدھا نہ ہی خریدتے۔ ادھر ادھے کے پاس بہت ساری اشرفیاں ہو گئیں۔ ادھا اور اس کی ماں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ راجا نے خوش ہو کر ادھے کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ باپ کے مرنے کے بعد آدھا تخت نشین ہو گیا اور بڑی عقل مندی سے حکومت کرنے لگا۔